بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن رہے ہیں پروگرام ابلاغ عامہ اور تعلیمات نبوی. میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم. سامعین و ناظرین، ہم اس پروگرام میں گزشتہ اس کی جو ایپیسوڈ تھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا آزادی اظہار رائے کے حوالے سے کہ اس کی مختلف کانسٹیٹیوشنز میں کیا اس کی قانونی حیثیت ہے اور اس کے بارے میں مختلف فلاسفرز کا کیا کہنا ہے. اور سامعین کرام، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ایک بنیادی انسانی حق ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آزادی کی کوئی حدود بھی ہے؟ اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے جو ہم جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں سوشل میڈیا ہے، جس میں باقی ماڈرن ٹیکنالوجیز کا استعمال ہے، تو ان کی وجہ سے جو آزادی اظہار رائے دینے میں کیا کیا چیلنجز ہیں اور اس کے علاوہ اس کے معاشرے پہ کیا کیا اثرات پڑتے ہیں، اور کیا اسلام بھی ہمیں آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر وہ دیتا ہے تو کن جو حدود میں دیتا ہے؟ تو اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی عصر حاضر کو دیکھیں تو اس کو لے کر ہمارے لیے کافی سارے چیلنجز ہوتے ہیں. جس طرح ہر انسان جو ہے ایک سوشل میڈیا پہ پروفائل بنا لیتا ہے اور وہ آزاد ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے میں، وہ چاہے کچھ بھی جو ہے اپنی پروفائل پہ پوسٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ہمیں ایک ٹیکنالوجیز یا بہت ساری میڈیا چینلز کا بھی ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ ایک سلسلہ ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پہ بھی ہمیں بہت سارے نیریٹیوز میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک جو ہے ہمارے لیے چیلنجز بھی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو تعلیمات نبوی یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے ہمیں اس کی کیا ہم رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان چیلنجز کو ہم کس طرح سے فیس کر سکتے ہیں، اور اس پہ مزید ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر میاں محمد رمضان، جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں سینئر مینیجر ہیں انفارمیشن سروس ڈپارٹمنٹ کے. اس کے علاوہ اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی میڈیا اسٹڈیز ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور جو ٹاپک ہے وہ کافی اہم ہے کہ عصر حاضر میں جو ہم ذرائع ابلاغ کا استعمال کریں، اس کی وجہ سے جو آزادی اظہار رائے میں جو چیلنجز آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ چیلنجز ہیں کیا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں FM 102.2 کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا. جہاں تک آزادی اظہار اور عصر حاضر کے چیلنجز کا تعلق ہے، تو یہ بات اصولی طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آزادی ہوتی ہے اس کے کچھ چیلنجز بھی ہیں اور اس کی کچھ حدود بھی ہیں. جب آپ حدود کراس کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج کا دور جو ہے، ویسے تو ہر دور میں جو ابلاغ ہے اور میڈیا یہ اہم رہا ہے، اور لوگوں اور جو ہر دور کے جو حکمران تھے یا جو بادشاہ تھے یا مختلف جو ریاستیں تھیں، وہ لوگوں کے اوپر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنے غلبے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ میڈیا کے اوپر قدغنیں لگاتی رہی ہے اور آزادی اظہار پر پابندیاں جو ہیں وہ لگتی رہی ہیں. ہر دور کے اپنے چیلنجز رہے ہیں، ہر دور کا اپنا میڈیا ہے. جیسے ماضی کے اندر جو ہے کسی زمانے میں ٹیلی فون کی رسائی جو ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کو تھی، بالکل. اور آج جو ہے یہ ٹیلی فون اتنا عام ہے کہ گلی میں جو سویپر صفائی کر رہا ہے یا جو لوگ گٹر کی صفائی کر رہے ہیں ان کے پاس بھی سیل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، بالکل. وہ صفائی بھی کرتے جا رہے ہیں. اور یہ میں روز اسلام آباد میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کی ویڈیو بنا کے اپنے باسز کو جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میڈیا نے جہاں لوگوں کے لیے رسائی آسان بنائی ہے، جہاں لوگوں کو ابلاغ کی سہولت فراہم کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت بڑے بڑے چیلنجز کو بھی جنم دیا ہے. اگر ان چیلنجز پہ جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان پہ ہم نظر دوڑائیں تو سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت ہے وہ فیک نیوز کا ہے. یعنی سوشل میڈیا اور جھوٹی معلومات، یعنی اتنی بھرمار ہے اور اتنی زیادہ جھوٹی خبریں ہیں کہ دور کیا جانا ہے. ابھی 6 ستمبر گزرا،
تو 6 ستمبر کے بھی کئی نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ گردش کر رہے تھے، بالکل. اور ملازمین جو ہیں وہ ایک لمحے کے لیے انہیں چھٹی کی خوشی ہوتی تھی اور اگلے لمحے چھٹی نہ ہونے کا غم ہوتا تھا. اسکول اور کالجز اسکول اور کالجز کچھ کھل گئے، کچھ بند رہے. بالکل. اچھا، پھر انگلینڈ کے اندر پچھلے دنوں ایک جھوٹی خبر جس کا الزام بھی ایک پاکستان کے نوجوان پہ آیا، لاہور کا تھا وہ، اس کی ایک خبر کی وجہ سے وہاں فسادات چھڑ گئے. تو چیلنجز ہیں جھوٹی خبروں کی وجہ سے. یہ جو کرغزستان ہے، کرغزستان کے اندر 4000 پاکستانی طلباء ان کو وہاں سے تعلیم چھوڑ کے آنا پڑا. اس کی بنیاد ایک فیک نیوز تھی. تو جھوٹی خبر اور فیک نیوز جو ہے آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بلکہ اس چیلنج نے فوجوں کو جو ہے نا، یعنی فوجی قوت جو ہے یہ ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے جو تہس نہس کر دیتی ہے سر چیزوں کو. لیکن فیک نیوز ایک ایسا فنامنا ہے کہ جس نے آرمیز کو بھی افیکٹ کیا ہے. آرمیز کی جو افیکٹونیس ہے اس کو جو ہے نا ریڈیوس کیا ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے نا چیلنج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیلنج، یہ جو چیلنج ہے اس کے ذریعے سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں، جھوٹی افواہیں، پروپیگنڈا اور ایسی چیزیں اور ایسے بیانات جو جھوٹ پہ مبنی ہیں، جو انتشار کا باعث بنتے ہیں، وہ پھیلائے جا رہے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو میڈیا لٹریسی دی جائے، میڈیا کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جس طرح ایک بندوق کی گولی جو ہے وہ جسم کو زخمی کرتی ہے، اس سے زیادہ نقصان جو ہے ایک جھوٹی خبر جو ہے، کیونکہ یہ ہیومن برین کو ڈیمیج کرتی ہے اور اس کے ذریعے انتشار پھیلتا ہے، اس کے ذریعے ایک فتنہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ چیلنج ہے. دوسرا جو اس وقت چیلنج ہے وہ ہے انتہا پسندی یا ہیٹ سپیچ، نفرت انگیز تقاریر، نفرت انگیز مواد. ٹھیک ہے، وہ لسانی بھی ہو سکتا ہے، وہ علاقائی بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، الہامی کتابوں کے بارے میں جو ہے نا وہ غلط مواد جس کے ذریعے نفرت اور انتشار پھیلے، سیکٹیرینزم، تفرقہ بازی کے بارے میں، شیعہ سنی فساد ہے، اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں کہ جو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں گو کہ ایک طرف جو ہے ہمیں جو پاکستان کا آئین ہے، آرٹیکل 19 اس کا جو ہے، آرٹیکل 19 جو ہے، یہ آزادی اظہار کا ہمیں بنیادی حق دیتا ہے. لیکن اس بنیادی حق کو اگر کوئی یوٹیوبر غلط استعمال کرتا ہے، کوئی فیس بک پہ بکیز بیٹھ کے اس کا غلط استعمال کرتا ہے، یا آپ جو ہے نا ٹک ٹاک کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی عمران خان جو ہے نا وہ فوت ہو گیا اور اس کے اتنے بجے جنازہ ہے، نواز شریف فوت ہو گیا اور اس کا اتنے بجے جنازہ ہے. یعنی ایسی خبریں جو ہیں محض جو ہے نا وہ پولیٹیکل بائسنس کی بنیاد پہ دے دی جاتی ہیں کہ انسان جو ہے بعض کا بہت مطلب ہے کہ غلط فیصلہ بھی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. نفرت پھیلتی ہے ایسے. اور یہ جو یورپین کنٹریز ہیں، اسپیشلی جو فرانس کے لوگ ہیں یا ڈینش ہیں، یہ لوگ جو ہے نا نارویجن ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف جو ہیں ہیٹ سپیچ جو ہے نا کریٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ انتشار، یعنی جس طرح جو کیا اس کا نام ہے، یہودیوں کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا درست نہیں ہے، یا کسی اسٹیٹمنٹ کے خلاف جو ہے نا بات کرنا، یا چیف جسٹس کے خلاف بات کریں تو توہین عدالت لگتی ہے. اسی طرح جو یو این او کا چارٹرڈ آف ہیومن رائٹس ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کی، دوسری اقوام کی یا گروپوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کا احترام کریں، ریلیجیس جو پرسنالٹیز ہیں ان کا احترام اور ادب کریں. اسی طرح جو سیکرڈ بکس ہیں ان کا جو ہے نا وہ احترام کریں، ان کے احترام کرنے کا درس دیتا ہے. تو اس لحاظ سے آج کے دور میں جہاں پر ہمیں یہ میڈیا کی جو ہے نا وہ آزادی ہے، ایکسس ہے، اور ہر آدمی جو ہے نا وہ بات کر سکتا ہے، بات اپنی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، دوسرے گروپوں تک پہنچا سکتا ہے، وہیں پہ ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے
کہ اسے ہیٹ سپیچ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. وہ کسی نے یہ کہا تھا نا کہ اس کو ہم جو ہے وہ نفرتوں کی بجائے محبتیں پھیلانے کے لیے، اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ درخت ایک ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. تو یہ نہیں ہے کہ بھی آپ جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہمسائے کے گھر میں لگا درخت جو ہے نا اس کو آپ کاٹ دیں، اور نہ صرف اس کی شاخیں کاٹیں بلکہ جڑیں بھی اس کی کاٹ دیں. تو ضرورت تو اس امر کی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے تو اس کی فیسلٹی دوسروں کو بھی دیں. اچھا، اس پہ بھی اگین جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ریلیجیس لیڈرشپ ہے، جو ہمارے رہنما ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھنے اور اس پہ عمل کرنے اگر ہم کریں تو اس سے جو ہے نا وہ بچا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح رہنمائی دی، یہ تو الگ ایک ہمارا ایک ایپیسوڈ ہوگا، لیکن ایک میں صرف حدیث ان کی کوٹ کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے، تعریف اس کی یہ کی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. ہاتھ اور زبان اور ہاتھ، زبان، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پہلے زبان چلتی ہے پھر ہاتھ اٹھتا ہے. زبان پہلے نفرت پھیلاتی ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں، پھر نفرتیں جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں. تیسرا اس وقت جو آزادی اظہار کے سلسلے میں جو تیسرا بڑا ہمارا چیلنج ہے وہ سیاسی دباؤ اور سینسرشپ ہے. کہ ہر ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو آزادی اظہار یا آزادی اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ بنیادی حق کے طور پہ جو ہے یو این او کا چارٹر بھی دیتا ہے. پاکستان کا جو آئین ہے، اس کا جو پہلا باب ہے بنیادی حقوق کے بارے میں، اس میں بھی اس کی آزادی ہے. آپ تحریر میں، تقریر میں، ادب میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ موومنٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے آئین کے اندر، جو 1973 کا جو آئین ہے اس کے پہلے چیپٹر کے اندر، یعنی آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک جو ہے نا وہ یہ آزادی ہے. زبان کی آزادی ہے، کاروبار کی آزادی ہے، جلسے کی آزادی ہے، چلنے پھرنے کی آزادی ہے. آپ کسی کو حبس بیجا میں نہیں رکھ سکتے بغیر وجہ بتائے. تو یہ ساری آزادیاں ہیں. لیکن سیاسی دباؤ اور سینسرشپ، اب مسئلہ یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر ریئل ڈیموکریسی نہیں ہے، کنگ شپ ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یا مذہبی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، یا سیاسی پابندیاں ہیں، وہاں پہ سینسرشپ اور سیاسی دباؤ جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آپ چین میں کمیونزم کے خلاف بات نہیں کر سکتے، رشیا میں کمیونزم کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ کوریا میں ان کی لیڈرشپ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اور آپ جوز کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اسی طرح جن ممالک میں کنگ شپ ہے، سعودی عرب اس میں شامل ہے، عرب کی کئی ریاستیں شامل ہیں، وہاں آپ کنگ شپ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. میں ایک دفعہ مجھے ملائیشیا جانے کا اتفاق ہوا، تو ملائیشیا جو ہے نا یہ مکس ہے، کنگ شپ بھی ہے اور ڈیموکریسی بھی ہے، یعنی اوپر کنگ ہے، نیچے وزیر اعظم ہے. صحیح. اور اوپر سلطان ہے صوبے کی سطح پہ اور نیچے وزیر اعلیٰ ہے. تو کہنے لگے کہ یہاں پہ لازم ہے کہ آپ خطبہ جمعہ کے اندر جو بادشاہ سلامت ہیں اس کی مرغیوں کا بھی ذکر کریں. اچھا. آپ ان کی جو ہے نا جو فضائل ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ بیان کریں. اچھا. مطلب یہاں تک کہ بھی وہاں پہ مقصود جو ہے نا آزادی اظہار نہیں ہے، مقصود جو ہے نا وہ بادشاہ کی خوشنودی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ تو سینسرشپ جو ہے نا، آپ اخبار میں کوئی بیان دیتے ہیں، آپ اتنا بیان ہی اخبار چھاپے گا جتنا حکومت کو قبول ہے، جتنا قبول نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی کتنے جو ہے نا ادوار ایسے آئے ہیں کہ جن کے اندر پورا اخبار جو تھا وہ بلینک آتا تھا، یعنی اوپر سے وہ لکھا روزنامہ جنگ یا روزنامہ نوائے وقت یا روزنامہ جسارت، باقی سارا جو اخبار تھا وہ بلینک. یہ احتیاط کے طور پہ. تو سینسرشپ، یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے پریس ان چینز،
شاید آپ کو بھی اتفاق ہوا ہے، ضمیر نیازی کی کتاب ہے، اس میں ان تمام لاز کا احاطہ کیا گیا ہے جو آزادی اظہار پہ قدغنیں جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سینسرشپ ہوتی ہے، یہ آپ انسانی سوچ پہ، انسانی سوچ کو دبا نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہیں روشنی اور خوشبو جو یہ قید نہیں ہو سکتی، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے وہ کہا تھا نا کہ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، دیا بجھے گا تو صبح ہوگی، صدا دبے گی تو حشر ہوگا۔ اور یہ حشر ہم نے پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں دیکھا، کتنا دباؤ تھا، کتنی سینسرشپ تھی، کتنی جیلیں اور کتنی قید تھیں، لیکن جب وہاں کی یوتھ نکلی تو انہوں نے وہ حکمران جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت ہٹا نہیں سکتی، ان کو صرف بھاگنے کا موقع ملا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے، یہ اتنا بڑا فنامنا ہے کہ اس کو سینسرشپ آپ وقتی طور پہ دبا لیتے ہیں، لیکن وہ جیسے پانی ہوتا ہے نا، پانی چلتا ہے، آگے پہاڑ آئے تو وہ راستہ بنا کے کسی اور جگہ سے راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان کا ایک جبلی مسئلہ ہے، وہ اظہار کرے گا، وہ رو پڑے گا، وہ شاعری کرے گا، وہ نثر لکھے گا، وہ نوحہ کہے گا، وہ غزل کہے گا، ٹھیک ہے نا، وہ ہنسے گا، وہ ہنسائے گا۔ یہ سب اظہار کی مختلف جو ہیں وہ شکلیں ہیں۔ آپ پابندی لگائیں گے تو لوگ کسی نہ کسی طرح سے، جیسے پانی رستہ بناتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن بھی جو ہے اظہار رائے کا راستہ جو ہے وہ بنا لیتا ہے۔ چوتھا جو بڑی جو ہے نا وہ ہے ثقافتی اور مذہبی حساسیت۔ یہ ہم نے حدود میں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ آزاد ہیں بات کرنے میں، لیکن کتنے آزاد ہیں؟ میں نے غالباً جان سٹورٹ مل کی کوٹ کی تھی، وہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنی آزادی ہے جہاں تک میرا ناک ہے، میرے ناک کے آگے میری آزادیاں شروع ہوتی ہیں، آپ اپنی آزادیاں انجوائے کریں لیکن میری آزادی کے اندر آپ دخل نہ دیں۔ تو آپ اپنی جو آپ کا موقف ہے اس کو چھوڑیں نا، اور دوسرے کے موقف کو چھیڑیں نا، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنی بات پہ آپ قائم رہیں لیکن دوسرے کی بات بھی سنیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک بڑا اس وقت ٹالرنس کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے، رواداری نہیں ہے، بات سننے کے ہم روادار نہیں ہیں۔ آج کے میڈیا نے جو ایک بڑا چیلنج کریٹ کیا ہے وہ جو ہے وہ بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک عزیز تھے، وہ ٹیچر تھے کسی اسکول میں، تو اسی اسکول میں ان کا اپنا ایک اسٹوڈنٹ آ کے ہیڈ ماسٹر لگ گیا۔ یہ میں آپ کو صرف ایک جو تہذیبی جو تبدیلیاں ہیں اس کی میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ ایک جھلک دکھانے لگا ہوں۔ تو وہ جو ان کا اسٹوڈنٹ آ کے ہیڈ ماسٹر لگا، تو وہ جو پرانے استاد جی تھے وہ اس وقت دھوتی پہن کے آتے تھے اور سائیکل پہ آنا، اور کبھی لیٹ بھی ہو جاتے تھے، ظاہر عمر رسیدہ تھے۔ تو ایک دن جھجکتے ہیڈ ماسٹر نے اپنے اس بزرگ استاد سے یہ کہا کہ پہلے تو وہ جھجک رہا تھا کہ میں ان سے بات کروں یا نہ کروں، یعنی یہ بھی ہماری ایک تہذیب کا حصہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ بات کی جائے، اور پھر یہ ہے کہ میں انہیں یہ بات کہوں یا نہ کہوں۔ تو اس نے کہا بھی کہو بھی، کیا بات کہنا ہے؟ اس نے کہا جی سر جی، استاد جی، جو بھی اس وقت کا نام، کہ آپ جب ایک تو آپ کوشش کریں کہ ذرا جلدی آ جایا کریں، تو دوسرا ہے کہ آپ سلوار گھر ہی پہن آیا کریں، آپ جو ہے نا دھوتی پہن کے آتے ہیں پھر سلوار یہاں پہنتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ ان کو یہ بات اتنی بری لگی اور انہوں نے کہا کہ اس کو پکار کے کہا، اس کا نام لے کے، کہ جب تو چھٹی کلاس میں تھا تو مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ تو اتنا بد تہذیب اور بدتمیز نکلے گا۔ تو اچھا، آج کے دور میں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے شاگرد کو یا کوئی شاگرد اپنے استاد کو اس طرح جو ہے نا وہ ڈیل کر سکے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اچھا آپ اس دور نے نا ایک بڑا چیلنج، یعنی ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ ووکل ہو گئے ہیں۔ وہ کسی نے یہ کہا تھا نا کہ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، سورج کی روشنی میں جگنوں کو پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ اور اکبر الہ آبادی نے اسی بات پہ یہ بات کہی تھی کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو
خبتی سمجھتے ہیں. تو آج کی میڈیا نے یہ ایک بڑا چیلنج کریٹ کر دیا ہے. چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے اور رشتوں کی تمیز نہیں ہے. ایسی ایسی واہیات باتیں میڈیا کے اوپر کہنے کو ملتی ہیں, ایسے ایسے کمنٹس گندے آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. اچھا, اسی طرح نہ کسی کے عقیدے کو چھوڑا جاتا ہے نہ کسی کی ثقافت کو. پھر اس سے اگلا جو چیلنج ہے وہ ہے آن لائن ہراسمنٹ اور بلنگ. یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ چیلنج ہے. بالخصوص جو آئیڈینٹی ہے اس کو, مثال کے طور پہ ایک میل ہے وہ فیمیل بن کے فیمیل سے باتیں کرتا ہے اور ایک فیمیل جو ہے وہ میل بن کر جو ہے نا وہ باتیں. تو اس کے نتیجے کے اندر بے شمار مسائل معاشرے کے اندر جو ہے نا, یہ پہلے بھی میں نے جو ہے نا کوٹ کی ہیں. آئے دن اس کی مثالیں جو ہے نا ملتی ہیں اور اس کے جو ہے نا وہ غلط اثرات معاشرے کے اوپر جو ہے وہ پڑ رہے ہیں. پھر چھٹا جو ہے وہ چیلنج ذاتی معلومات کی رازداری کا تحفظ جو ہے. ذاتی جو معلومات ہیں ان کو افشا کرنا یہ بددیانتی اور خیانت کے زمرے میں آتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا کوئی دین نہیں ہے. لا دین لمن لا عہد لہو, اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کا جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا. اور ایک کے اندر ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا. تو ذاتی معلومات اگر آپ کو دے دی گئی ہیں تو آج کے جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ انفارمیشن آپ, اور اس کے ایک بڑا انڈیکیٹر یہ آئے روز آپ کو بینک سے کال آتی ہے آپ یہ کارڈ بنوا لیں, وہ آپ نے معلومات کہاں سے لی ہیں, جو مل جاتی ہیں جی. حالانکہ ان ایتھیکلی بینکس جو ہیں ان معلومات کا جو راز افشا کر رہے ہیں یہ ان ایتھیکل ہے, یہ نہیں انہیں کرنی چاہیے بالکل, لیکن ہو رہا ہے. اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ ای میل ایڈریسز اٹھا لیتے ہیں, آپ کی جو ہے نا فیس بک کی جو آئی ڈیز ہیں وہ چرا لیتے ہیں, ہیکنگ کر لیتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کس کے زمرے میں آتی ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت جو ہے نا وہ. پھر اس وقت ایک اور بڑا چیلنج اظہار رائے کی آزادی میں وہ ہے عالمگیریت اور ثقافتی ٹکراؤ. ٹھیک ہے, کلیش آف سویلائزیشن ایک کتاب ہے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور ایک تہذیبوں کا ٹکراؤ, ایک غالباً بوزنین ہمارے ایک پریزیڈنٹ تھے, ان کی بھی ایک کتاب ہے, بہت مزے کی کتاب ہے. کہ دیکھیں مختلف جو کلچر ہیں ان کا مختلف جو ہے نا وہ وہاں پہ رواج ہے. اور جب کراس کلچرل جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ادب آداب یا ایٹیکیٹس کے خلاف جو ہے نا وہ سمجھی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آئی کانٹیکٹ جو ہے یورپ کے اندر جو ہے یہ ضروری ہے, مرد ہو عورت ہو, جب تک وہ آئی کانٹیکٹ نہ کرے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کے اندر کوئی فلاح ہے. جبکہ اسلام میں یا جو مشرقی جو معاشرے ہیں ان کے اندر خاتون کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنا یہ بے شرمی اور بے حیائی کی علامت ہے. تو اب عالمگیریت جو ہے یہ بھی ایک کلچر کے طور پہ, ایک مذہب کے طور پہ, ایک سویلائزیشن کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جو ایک چیز جو یورپ کے اندر اچھی سمجھی جاتی ہے وہی چیزیں اب مشرق کے اندر بھی اچھی سمجھی. اس کی میں کئی مثالیں بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں. ہم لوگ جو دیہاتی رورل کلچر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, یار کا لفظ جو ہے یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. یعنی لڑکے اگر کہیں کہ یہ ہم یار ہیں, دوست ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. اچھا, اگر کوئی کہہ دے کہ اس لڑکی کا یہ یار ہے تو یہ بہت بےغیرتی کی بات سمجھی جاتی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ عالمگیریت یا میڈیا کی وجہ سے کہ یہ نیا چیلنج ہے, آپ جو ہے نا وہ بہن کو بھی کہہ رہی ہے, بھائی کو وہ یار کہہ رہی ہوتی ہے, تو کوئی اس کو برا محسوس نہیں کرتا. تو اس نے بالکل جو ہے نا ڈائنامکس ہی چینج کر دی ہے. تو اس طرح کی جو یہ چیزیں جو ہے نا, اچھا اسی طرح ڈریس کے اندر جو چینج آ رہی ہے, ٹھیک ہے, بڑی تیزی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کے لیے معیوب تھیں آج وہ خواتین پہن کے جو ہے نا وہ مارکیٹس کے اندر, بازاروں کے اندر, یعنی یہاں تک کہ کئی خواتین ایسی ہیں کہ جو سلیپنگ سوٹ کے اندر جو ہے نا مارکیٹس میں آ جاتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے, جو مغرب کی روایات ہیں عالمگیریت کی وجہ سے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے, اس میڈیا کی وجہ سے
ایک بڑا چیلنج ہے کہ لوکل جو کلچرز ہیں، لوکل جو سویلائزیشنز ہیں، ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑے بڑے چیلنجز جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک بڑا چیلنج جو معاشرے کے اندر جو اس وقت ہے وہ ہے، دیکھیں جہاں پہ آزادی اظہار کا ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم کھل کر اپنی بات کریں، انسان اتنا ہی اداس ہو گیا، انسان اتنا ہی ایک انسان سے دور ہو گیا ہے۔ بالکل۔ مجھے وہ ایک ہمارے بزرگ تھے خرم جاہ مراد صاحب، ان کی کئی کتابیں بھی ہیں، ان کا ایک جملہ بڑا مجھے یاد آتا ہے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان جو ہے، آج کا انسان جو ٹی وی کی سکرین پر پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، اس کو وہ اس بات سے نابلد ہے کہ اس کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی کے پاس دوائی نہیں ہے، پڑوسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس بات سے وہ بالکل ناواقف ہے۔ اور جب کرسیاں لگتی ہیں، ٹینٹ لگتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ پڑوس میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا ڈھولکی کی آواز ہے تو پتہ چلتا ہے ادھر کوئی شادی غمی جو ہے نا وہ۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس آزادی اظہار نے جو ہے نا وہ جو ایک اسکالر ہیں، شاید آپ نے بھی پڑھا، جرگن ہیبرمیس، ٹھیک ہے، اس نے یہ کہتا ہے کہ میڈیا نے ایک بڑا چیلنج لوگوں کے لیے پیدا یہ کیا ہے کہ پہلے لوگ نا ایک گھر میں نا بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، بیٹھک میں یا جو بھی ان کا لابی تھی، تو وہاں بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، کوئی لطیفے سناتے تھے، کوئی نظم سناتا تھا، کوئی شعر سناتا تھا، کوئی نعت سناتا تھا۔ تو اس میڈیا نے ایک بڑا چیلنج یہ پیدا کیا کہ ہر آدمی جو ہے نا اس کے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے اور کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک میسج کر رہے ہیں۔ ایون منگنی کی تقریبات، شادی کی تقریبات، غم کی تقریبات میں جو ہے نا لوگ اپنے اپنے فونز کے اوپر میسیج کر رہے ہیں، اور جو سامنے بیٹھا آدمی ہے نہ اس سے بات ہو رہی ہے نہ اس سے جو ہے نا وہ۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا میڈیا نے اور آزادی، یعنی ایک طرح کی یہ آزادی ہے کہ میرے ہاتھ میں فون ہے اور میں پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہوں، لیکن میرے لیے یہ بڑا چیلنج ہے کہ میرے سامنے میری ماں بیٹھی ہے، میری بہن بیٹھی ہے، میرے بچے بیٹھے ہیں، تو میں ان سے بات نہیں کر رہا اور میں یو کے میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ باتیں کر لوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک تو میڈیا لٹریسی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میڈیا کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جائے، اس کے جو کچھ رولز بنائے جائیں، کچھ قاعدے قوانین بنائے جائیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ ایسی چیزیں لوگوں کو ایجوکیٹ کی جائیں، دی جائیں، کہ جس کے ذریعے ان چیلنجز سے نمٹا جائے اور آزادی اظہار کی جو ہمیں سہولت ہے اس کا جو ہے وہ مثبت استعمال جو ہے وہ کیا جائے، اور اس کے منفی جو استعمال اور اثرات ہیں اس سے بچا جا سکے۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ تعلیمات نبوی کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ آج ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا کی جدید میڈیا کو جو ہم استعمال کریں، ابلاغ کا استعمال کریں، تو جس طرح سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہیں پہ اس کے استعمال کے لیے میڈیا لٹریسی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ ایک گیجٹ جو ہے وہ لے کر پھر رہا ہے، چاہے وہ موبائل فون ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی پروفائل پہ جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو وہ یوز کر رہا ہے، تو اس کی پروفائل پہ وہ کوئی بھی میسج اپلوڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی یا ویسے بھی میڈیا کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ہمیں فیک انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں فیک نیوز ملتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سامعین کرام کہ میڈیا لٹریسی پیدا کی جائے عام عوام میں بھی، اور جو ڈفرینٹ جو میڈیا جو انفارمیشن کو جو کرتے ہیں، جو پھیلاتے ہیں بیسکلی، ان کے لیے بھی ایک تو میڈیا لٹریسی بہت ضروری ہے، جو جرنلسٹ وغیرہ ہیں، اور اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے بھی میڈیا لٹریسی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم رہنمائی اگر ہم لینا چاہتے ہیں کہ میڈیا لٹریسی میں کن کن رولز اور ریگولیشنز کو شامل کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہم جو ہے روشنی میں ہم رولز جو ہے وہ وضع کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم بہتر طریقے سے اپنا معاشرہ تشکیل دے سکیں گے، اس میں امن کا پیغام دے سکیں گے، اور اپنے ذرائع ابلاغ کو بہتر طریقے سے
استعمال کر سکیں گے۔ سامعین کرام، امید ہے آپ کو آج کے پروگرام سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت، اور پھر ملیں گے آپ سے کسی نئی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔